یہ سچ تھا کہ بچپن سے علیزہ نے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات علیزہ سے شیئر کیا کرتا تھا۔ وہ تو اپنا پہلا اور آخری دوست تک علیزہ کو مانتا تھا۔ علیزہ نے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت اسے دیا تھا، اپنی توجہ اور کیئر اور محبت اس پر لٹائی تھی، مگر اب پچھلے کچھ عرصے سے اس تیور، نگاہیں اور تاثرات بدلے بدلے سے لگتے تھے، جسے وہ جان کر اپنا وہم سمجھ کر جھٹلاتی رہی تھی، مگر اب اس کے تمام خیالات حقیقت کا روپ دھارے اس کے بالکل سامنے بڑی بے باکی سے کھڑے تھے۔ علیزہ نے حیرت بھری بے یقین نگاہوں سے اپنے بازو کو دیکھا، جن پر اس کی وحشت بھری سی گرفت میں عجیب طرح کی حدت تھی، اور اس نے اب تک اپنے ہاتھ ہٹانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ علیزہ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں بالکل سیریس ہوں، اسے مذاق بالکل مت سمجھیے گا۔ خضر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ خضر جبران کبیر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنی اور میری عمر دیکھی ہے تم نے؟ کس نے بھری تمہارے دماغ میں یہ غلاظت، مجھے بتاؤ۔ وہ خضر کے ہاتھ جھٹک کر چلائی تھی۔ اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کا دماغ درست ہے، اور اگر مجھے محبت ہے تو میرا دماغ خراب ہے۔ یہ خضر برا منا گیا۔ علیزہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اپنے اور میرے بیچ میں یہ ایج ڈفرینس نہیں نظر آیا تمہیں؟ خضر، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے چھوٹوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے، تو تمہیں کہاں سے ملی اتنی شہ کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر تم ہر ادب، تمیز، تہذیب بھلائے مجھ سے یہ سب بول رہے ہو؟ علیزہ تو صدمے سے باہر ہی نہیں آ پا رہی تھی۔ یقین کریں علیزہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، صرف آپ کا چہرہ اپنے دل و دماغ میں بسایا ہے، میری ہر آتی جاتی سانس میں بسی ہیں آپ۔ یہ تو طے ہے کہ مجھے آپ سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس ایج ڈفرینس کے فرق سے مجھے رتی بھر فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک بات اچھی طرح سن لیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، یہ بات اس نے آنکھیں موند کر ایک جذب کے عالم میں شعر پڑھا تھا، اور علیزہ پر جیسے آج انکشاف در انکشاف کھلنے کا دن تھا۔ خضر، ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میرے روم سے باہر، علیزہ گرجدار آواز میں بولی تھی۔ کب برداشت ہو رہا تھا اس کا یہ جنون، یہ پاگل پن، جس سے وہ اتنے عرصے سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ خضر، اور جب دماغ ٹھکانے پر آ جائے تب ہی مجھ سے بات کرنا اب، اور آئندہ کے بعد مجھے جب بھی مخاطب کرو تو آپ بھی شٹ اپ علیزہ، جسٹ شٹ اپ۔ میں کیوں کہنے لگا یہ لفظ آپ کو؟ محبت ہیں آپ میری اور کچھ نہیں۔ جب میں نے سیدھے سباؤ سے آپ کو بتا دیا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تو آپ کیوں میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہیں؟ وہ درشتگی سے بولا، اور علیزہ جیسے بے یقین سے غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ خضر، اس سے پہلے میرا ہاتھ اڑ جائے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور یہ جو خناس اپنے دماغ میں تم نے بھرا ہے، اسے تو اپنے دماغ سے باہر نکال ہی دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ ممکن ہی نہیں۔ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ یہ ممکن نہیں۔ وہ شیرنی بنی گھررائی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اسے کیسے ممکن بناتا ہوں، یہ دیکھتی جائیں آپ۔ خضر کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو، مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا نہ گیٹ لاسٹ۔ وہ گھررائی تھی۔ خضر نے ایک زخمی نگاہ اس پر ڈالی اور تن فن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے دروازے پر آروشِ ایشان اور بفرا حیران پریشان کھڑے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تینوں شاکڈ اسٹیٹ میں کھڑے علیزہ کو خضر کے اوپر چلاتے سن رہے تھے، اور ان کی بیشتر باتیں سن بھی چکے تھے۔ وہ جانتا تھا دروازے پر سب کھڑے ہیں، مگر اس نے جو بولنا تھا بول دیا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا سب بڑے آگاہ ہو جائیں۔ وہ نگاہیں جھکائے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ علیزہ دم بخود سی آروشی اور ایشان کو دیکھے گئی، پھر بھاگ کر اپنے ڈیڈ کے گلے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سب بھی پریشان ہوئے تھے، بہت پریشان۔ خضر کی آنکھوں میں جنون نظر آیا تھا۔ اس نے جانے اب کون سا قہر ڈھانا تھا وائٹ پیلس پر۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بیلجیم کی مسلم کمیونٹی میں بنی مسجد میں وہ میڈیکل کی لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ آج بھی تہجد ادا کر کے پلر سے ٹیک لگا کر بیٹھا بآواز بلند حفظ کی گئی سورۃ توبہ دہرا رہا تھا۔ یہ وہ مخصوص وقت تھا جب وہ بار بار اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب فجر تک نماز باجماعت ادا کرنے کے انتظار میں اس نے ایسے ہی حفظ کی گئی سورتوں کی تلاوت جاری رکھنی تھی۔ امام مسجد محمد صالح تہجد ادا کر کے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور ان کی 20 سال کی زندگی کی لگی بندھی روٹین تھی، مگر اب تقریباً 2 سال سے وہ اس نوجوان کی تلاوت سننے کے لیے تہجد کے وقت سے لے کر فجر کی نماز تک جاگا کرتے تھے۔ وہ یقیناً اپنا حفظ مکمل کر چکا تھا اور اب دہرائی کرتا تھا۔ محمد صالح نے ایک بات جو نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اتنی کم عمری میں
اس کے ماتھے پر محراب کا خوبصورت نشان تھا، جسے وہ آتے جاتے کشادہ ماتھے پر بال گرائے چھپا کر رکھتا تھا، مگر ظاہر ہے نماز ادا کرتے جب ٹوپی پہنتا تھا تو بال پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن یوں ہی اتفاقاً سلام پھیر کر محمد صالح نے اپنے پہلو میں دیکھا تو اس نوجوان کے ماتھے پر اتنا گہرا محراب دیکھ کر بہت خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بہت ہی خوش قسمت خاندان اور ماں باپ تھے جن کا بچہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک خوبصورت نشانی پا گیا تھا۔ اس کی سحر انگیز آواز دلوں پر سرور طاری کرتی تھی۔ پوری مسجد میں ایک کیف کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم کمیونٹی کے اب اکثر بزرگ رات کو تہجد کے وقت مسجد میں آ جاتے، اس کے بعد وہیں بیٹھ کر اس کی تلاوت سنتے تھے اور پھر نماز با جماعت ادا کر کے اس کے ساتھ ہی واپسی کے لیے نکلتے۔ آج محمد صالح کا دل کیا اس نوجوان سے بات کی جائے، تبھی اپنے حجرے سے نکل کر اس کے قریب آ کر بیٹھے۔ اپنے کندھے پر لمس محسوس کر کے وہ تلاوت کرتے خاموش ہوا اور آنکھیں کھول کر محمد صالح ہی کی جانب دیکھا۔ بہت خوب نوجوان، بہت خوبصورت آواز ہے۔ میں نے 20 سالہ امامت کی زندگی میں کبھی کسی نوجوان کو اتنا نیک نہیں پایا کہ جتنا تم ہو۔ جی نہیں امام صاحب، میں کافی گناہ گار ہوں اور توبہ و استغفار کرنے آتا ہوں، شاید کبھی رب تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مل جائے۔ وہ نیک ہونے کی بات پر نگاہیں جھکا کر بولا تھا، تم مجھے بابا بول سکتے ہو کیونکہ یہاں کے سب لوگ بڑا ہو یا چھوٹا مجھے بابا بولتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہو میاں؟ محمد صالح نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ سادگی سے جواب دیا گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد صالح نے پھر پوچھا۔ امن آریان پاشا، وہ آہستگی سے بولا۔ تمہارے خاندان کو تم پر ناز ہوگا، صالح صاحب نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ بہت خاموش، ایسا کچھ نہیں ہے بابا، وہ سادگی سے بولا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو آدم ذات تھا جسے اس کے گناہ کی وجہ سے اپنی جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ کیا چاہیے خدا سے تمہیں برخوردار؟ محمد صالح نے یوں ہی پوچھ دیا۔ اس سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا، اپنے لیے معافی اور اپنی روح میں معلق ایک وجود کے لیے سکون اور خوشیاں۔ کافی برجستہ جواب تھا۔ محمد صالح مسکرائے۔ کل کو دن میں آنا ہمارے حجرے میں، وہاں ملاقات ہوگی۔ اب تو کافی وقت ہو گیا ہے، فجر ہونے والی ہے، میں کل کو دن میں انتظار کروں گا تمہارا، انہوں نے کہا تھا، اور امن نے حیرت سے پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا کہ محمد صالح اپنے گھر میں کبھی کسی کو نہیں آتے جاتے دیکھا نہیں تھا، مگر اب اسے خود اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ جی ضرور، میں حاضر ہو جاؤں گا، امن نے کہا تو وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امن نے دوبارہ آنکھیں موند لیں، پھر فجر ادا کر کے ہی وہ مسجد سے باہر نکلا اور ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر پیدل ہی اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھا۔ بس ایسا ہو گیا، میں نے جنم سے پہلے جنم لیا اور اپنی عمر سے پہلے بڑا ہوا، بنا محبت کی اور بنا قصور رلایا گیا۔ میں نے آج سے پہلے دن دیکھا اور شام سے پہلے رات، مجھے دل سے پہلے درد ملا اور درد سے پہلے موت۔ میں نے آج دیکھا مگر کل نہیں، اور کل بھی وہ کھلا پل نہیں۔ کتنا عجیب شخص ہوں میں کہ زندگی سے پہلے جیا اور موت سے پہلے مر گیا۔ وہ جس وقت اپنے اپارٹمنٹ داخل ہوا تو شفا کو اپنے انتظار میں جاگتے پایا تھا۔ وہ کوریڈور سے لاؤنج میں داخل ہوا تو شفا اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ مما کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے انتظار میں مت جاگا کریں، آپ آرام کیا کریں۔ اس نے قریب آ کر ماں کا ماتھا بڑی عقیدت سے چوما تھا۔ اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں فجر پڑھنے کے بعد روز تمہارا انتظار کرتی ہوں، تو روز مجھے نصیحتیں مت کیا کرو۔ شفا جھنجھلائی۔ اوکے بابا چلیں، اب تو میں آ گیا، اب تو آپ آرام کریں جا کر۔ امن نے شفا کو کندھوں سے تھاما۔ بالکل نہیں، اب گھس جاؤ کہ باپ کی طرح اس ایکسرسائز روم میں۔ فریش جوس بناتی ہوں میں تمہارے لیے۔ شفا بول کر کچن میں جانے لگی، جب پھر امن نے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ ہرگز نہیں، آپ بیٹھیں گی اور آپ کا یہ پرنس اپنی مدر کوئین کے لیے جوس بنائے گا۔ امن نے اپنی خدمات پیش کی۔ ماں باپ پشت پناہی کریں اور بچے کو ٹھوکر لگنے کے بعد وقت رہتے سنبھال لیں تو بچے کی زندگی برباد ہونے سے بچ سکتی ہے۔ یہی شفا اور آریان نے کیا تھا۔ وہ اسے لے کر بیلجیم چلے آئے تھے۔ دینی، روحانی، جسمانی ہر طرح کی ٹریٹمنٹ کی گئی تھی۔ وہ پوری طرح ڈرگز ایڈکٹ بن چکا تھا، مہینوں لگے تھے اسے ٹھیک ہونے میں۔
آریان نے اسے سب سے پہلے دینی تعلیم دلوائی تھی، مطلب قرآن پاک حفظ کروایا۔ وہ شروع سے غیر معمولی طور پر ہی ذہین تھا، تبھی بہت جلد کور کر لیا۔ پھر میٹرک کے بعد وہ میڈیکل کالج میں ہی گیا تھا۔ آریان قدم قدم پر اس کے ساتھ رہا، اپنی پریکٹس یہاں جاری رکھی اور اپنا زیادہ تر وقت امن کو دیا۔ شفا نے بھی اپنی زندگی کو اپنے بیٹے کی زندگی کا حاصل بنا دیا۔ یوں شفا اور آریان سے اسے اپنی زندگی کی جانب لوٹنے میں اور ایک کامیاب مکمل انسان بنانے کی کوشش میں پوری طرح کامیاب ہوئے تھے۔ آریان نے امن کی دوسری طرح کی خاص ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی تھی، اور اب اسے اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد مل چکا تھا جسے باپ بیٹا مل کر آگے لے کر چلتے۔ وہ دونوں کچن میں آئے۔ امن فریش جوس کے لیے سیب دھونے لگا۔ شفا بغور اسے دیکھنے لگی۔ بچپن میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا تھا۔ اب تو اس کے چہرے پر ہمہ وقت اس قدر سنجیدگی چھائی رہتی کہ شفا اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی، مگر وہ برسوں سے مسکرایا نہیں تھا۔ امن نے ماں کی محویت نوٹ کی تھی۔ آپ میری فکر مت کیا کریں مما، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، امن نے انہیں تسلی دلائی۔ اس بات کا یقین میں تب کروں گی جب تمہیں کسی دن سکون سے سوتے دیکھوں گی، شفا نے آہستگی سے کہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، اپنی جگہ پر واپس آ چکا تھا، اس کے باوجود وہ بے خوابی کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ راتوں کو سوتا ہی نہیں تھا، اور وہ دن شاید تب آئے جس دن میں اسے اپنی نگاہوں کے سامنے صحیح سلامت دیکھ لوں۔ مما، کیا آپ جانتی ہیں بڑے پاپا نے اسے کہیں چھپا دیا ہے؟ وہ وائٹ پیلس میں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ میں یہ پتہ لگانے میں ناکام رہا، اور آپ جانتی ہیں نا یہ بات مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ امن نے نگاہیں چراتے کربناک لہجے میں کہا تھا۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو امن کہ وہ چاہے اس دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائے، رہے گی تو تمہاری، کچھ بھی کر لے اس کا نام تمہارے نام سے الگ نہیں ہو سکتا۔ شفا نے اسے سمجھانا چاہا۔ اوکے چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں ڈیڈ کدھر ہے؟ امن نے سہولت سے بات گھمائی تھی۔ شفا بھی اب اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ جبران مفرا کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور آ کر اس کے سرہانے بیٹھا، جو آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز تھی۔ یہ سب کیا ہے خضر؟ جیکے نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈیڈ، وہ خود کو کیوں کسی کے آگے ڈیگریڈ کرنا چاہتی ہیں؟ کیوں انہیں بلا نہیں دیتی؟ میں ان کی سیلف رسپیکٹ کو کم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے اب انہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں، خضر نے جبران سے نگاہیں چراتے کہا تھا۔ پاشا ابراہیم، سوہم اور کبیر جو اس کا مزاج درست کرنے آئے تھے، اس کی بات سن کر وہیں سے رک گئے تھے۔ جبران، اسے کہو انسان بنے، بچہ ہے اب بھی بچہ بن کر رہے، نہیں تو اس وقت بھی اٹھا کر وائٹ پیلس سے باہر پھینکنے میں ایک سیکنڈ ویسٹ نہیں کروں گا میں۔ پاشا ابراہیم کڑرایا تھا۔ خضر نے ایک زخمی سی نگاہ ان کی جانب دیکھی۔ ڈیڈ، مجھے جو سزا دینی ہے دے دیجیے، مگر میں اپنی بات سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہلنے والا، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھے گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ 5 دن ہو چکے تھے، وائٹ پیلس میں ضرور کوئی غیر معمولی بات ہو رہی تھی۔ مفرا 3 دن سے ہاسپٹل نہیں جا رہی تھی، جانے کیوں؟ علیزی اور فضا بھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھیں اور لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ زمل اور مفرا زاروں قطار رو رہی تھیں اور باقی سب خواتین انہیں خاموش کروانے کی جدوجہد میں تھیں۔ علیزی اور فضا لپک کر ان تک پہنچی تھیں۔ کیا ہوا ہے مما؟ بڑی ماں، کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ علیزہ نے مفرا کے ہاتھ تھامے۔ مفرا نے ایک نظر عروشے کو دیکھا اور پھر رونے لگی۔ خضر نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، عروشے نے بیٹی کے سر پر بم پھوڑا اور پھر مفرا کو چپ کرانے لگی۔ حیرت در حیرت تھی کہ سب بڑوں تک کو اس کی ضد اور ہٹ درمی کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، جو ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ علیزے سے نکاح کے بعد ہی وہ کھانا کھائے گا۔ اس کے باوجود کسی نے علیزے پر دباؤ ڈالنا تو بہت دور کی بات تک کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب بھی عروشے نے کچھ جتایا نہیں تھا اس کو، کیونکہ خالصتاً علیزے کی پوری زندگی کا معاملہ تھا، تو کوئی کیسے اس پر دباؤ ڈال سکتا تھا؟ یہ بات الگ تھی کہ مفرا اور بڑی ماں زمل کے آنسوؤں نے اس کے دل میں سوئیاں سی چبو ڈالی تھی۔ علیزہ جھٹکے سے اٹھی تھی اور خضر کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ بالکل نڈھال سا ملگجے بکھرے سے حلیے میں بیڈ پر نیم دراز تھا، کمزور سا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے محسوس ہوئے۔ آج تو اتنا نڈھال تھا
کہ اسکول تک نہ جا سکا۔ آہٹ پر آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا اور یہ آنے والے کے وجود کو احساس بخشا گیا تھا کہ وہ بمشکل اٹھ کر نیم دراز ہوا، جبکہ چہرہ بالکل سرد و سپاٹ بے تاثر سا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے خضر؟ علیزے کا لہجہ بے بسی لیے چڑھتا ہوا تھا۔ خضر نے ایک سنجیدہ نظر اس کے دلکش سراپے پر ڈالی۔ اگر ہے بھی تو بقول آپ کے آپ کو کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ وہ خوش فہم پوچھ بیٹھا۔ صرف اور صرف بڑی مما کی وجہ سے۔ وہ اس کی خوش فہمی پل میں دور کر گئی تھی۔ وہ ویسے ہی اسے پاگل پن نہیں عشق کہتے ہیں علیزے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ بکواس نہیں، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی خضر، توڑ ہی دیں، کم از کم دل توڑنے سے تو بہتر ہوگا۔ وہ اسے لاجواب کرنا چاہتا تھا شاید۔ نرمی سے بیڈ سے اٹھا، شکن زدہ لباس ٹوٹا بکھرا۔ وہ علیزے کب دیکھ سکتی تھی ایسے؟ اب بھی بے چین ہوئی تھی۔ خضر پلیز مجھے میرا وہ دوست لوٹا دو جسے کچھ دن پہلے تک میں اپنے سائے سے بھی زیادہ قریب رکھتی تھی۔ علیزے 2 قدم آگے بڑھی تھی اور التجائیہ لہجے میں اسے کہا تھا، جو شاید اٹھ کر باہر جانا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو دوست کو لے کر آپ اس کا دل نکال کر اپنی بیلکی کے پیروں تلے کچلنا چاہتی ہیں تو سوری، میں نہیں دے سکتا آپ کا وہ سوگوار دوست۔ خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خضر تم؟ علیزے کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہونے والا تھا، مگر علیزے نے لپک کر اسے تھام لیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش ہوا تھا، مگر جھٹ پٹا کر اپنا آپ غم و غصے سے علیزے سے چھڑانا چاہا۔ بڑے پاپا! علیزے نے چلا کر آواز دی تھی۔ سب لپک کر اس کے روم تک آئے تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ کبیر ابراہیم گرجدار آواز میں چلایا تھا۔ جبران نے خضر کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اب کمرے میں سب موجود تھے۔ پاشا ابراہیم اور سوہم خان کے ماتھوں پر بے شمار بل تھے۔ انہوں نے کیسے خود کو اس میس سے نکالا تھا یہ تو وائٹ پیلس ہی جانتا تھا۔ کن حربوں سے ان کے بچوں نے انہیں یہاں سے جانے نہ دیا تھا یہ بھی وہی جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے ٹوٹے بکھرے ہوئے مان کو کیسے کرچی کرچی کر کے سمیٹا تھا یہ بھی ایک الگ داستان تھی، مگر اب پھر جیسے وائٹ پیلس میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا جو اس کی جڑیں ہلا رہا تھا۔ علیزے کو اپنا آپ مجرم محسوس ہو رہا تھا۔ جبران نے اس کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہی۔ جب وہ ہوش میں آ کر پھر جھٹ پٹایا تھا، ڈیڈ اگر آپ نے مجھے ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش بھی کی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ لیو می، میں بالکل ٹھیک ہوں ڈیڈ، لیو می الون، مجھے آرام کرنا ہے، جائیے آپ لوگ یہاں سے، اس نے بول کر کمفرٹر میں منہ دیا تھا۔ علیزے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بڑے پاپا اور سب اس کے کمرے سے چپ چاپ نکلتے چلے گئے۔ کسی نے اس ضدی کے منہ پر 2 4 جڑ کر اسے ضد سے دستبردار ہونے کو نہیں کہا۔ اس نے باہر نکل کر لپک کر کبیر کا بازو تھاما تھا۔ آپ لوگ اسے کچھ بول کیوں نہیں رہے دادو؟ وہ اپنے لب کاٹتی بولی تھی۔ جب ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو اسے بھی کچھ کہنے کی مجاز نہیں ہے پرنسس، کبیر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ علیزے کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ غلطی پر ہے دادو، علیزے تل ملائی۔ اگر اس کی محبت اس کی غلطی ہے تو یقیناً کوئی جان بوجھ کر کبھی خود کو اس محبت جیسے عذاب میں نہیں جھونکتا۔ یہ تو وہ خود روح پودا ہے جو اپنے آپ انسان کے اندر تک جڑ پکڑ کر اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اور میری محبت دادو، علیزے دھواں دھواں چہرہ لیے بولی، جہاں تک میرا تجربہ ہے پرنسس، وہ مجھے صرف اٹریکشن لگتی ہے یا پسندیدگی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جب ہزار ناراضگی کے باوجود انسان دوسرے کی تکلیف میں تڑپتا پھرے، جیسے کہ اب تم تڑپ رہی ہو اس پاگل کے لیے۔ کبیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ علیزے ہونک سے بنی وہاں کھڑی رہی۔ آج پھر یہ رات وائٹ پیلس پر ایک عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں سو پایا۔ میفرا خضر کے سرہانے بیٹھی رہی اور نیم خیمگی میں بھی بار بار علیزے علیزے پکارتا رہا تھا۔ سب اس کے کمرے کے آس پاس ہی رہے۔ جلاد کا بچہ تھا، ضدی اور اپنی ہٹ کا پکا۔ اپنی اور دوسروں کی اس قدر تکلیف بھی اسے اپنی ضد سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہلانے کو تیار نہیں تھی۔ علیزہ چلی پیر کی بلی بنی پورے وائٹ پیلس میں چکراتی رہی، حتیٰ کہ ایشان اور آروشے نے کی نگاہیں بھی شکوہ پڑ چکی تھیں، مگر وہ اسے اپنے منہ سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ اور یہی بات علیزہ ایشان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی تھی۔ اگلی صبح کا وقت تھا اور آج اس کی بھوک ہڑتال کا چھٹا دن تھا۔ آہٹ پر خضر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علیزہ ہاتھوں میں کھانے کی اشیاء کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ خضر نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ اٹھو خضر، یہ کھانا کھاؤ اور جوس پیو، علیزہ نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ چلی جائیں علیزہ یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، وہ سرد لہجے میں
بولا تھا میں بڑے پاپا سے بول رہی ہوں کہ نکاح کی تیاری کریں، اب اٹھو اور یہ جوس پیو۔ علیزے کی سرد سی آواز پر اس نے چہرہ موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ علیزے نے اس کے لبوں کے ساتھ جوس کا گلاس لگانا چاہا۔ خضر نے اسے بغور دیکھتے سرد سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں علیزے کہ فی الحال میری ضد پوری کر کے آپ بعد میں مجھ سے جان چھڑا لیں گی تو یہ میری نظر میں سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ ڈائیورس میں آپ کو کبھی دوں گا نہیں، اور نکاح نامے میں آپ مجھے یہ لکھ کر دینے والی ہیں کہ آپ خلا لینے کے حق سے دستبردار ہو رہی ہیں۔ وہ سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا شاید۔ علیزہ دم بخود سی سے دیکھی گئی۔ وہ شاید اتنا تو جانتا تھا اسے کہ اس کے اندر تک جھانک گیا تھا، اور علیزہ کے دل میں کیا تھا وہ بھی پہچان گیا تھا۔ اس کی ذہانت جس پر ابھی کچھ عرصے پہلے علیزہ کو فخر تھا، آج وہ زہر لگی تھی اسے، مگر پھر بھی دھواں دھواں چہرہ لیے خضر کا ہاتھ جھٹک کر اس نے اس کے لبوں کو جوس لگایا جو اب کی بار شرافت سے اس نے پی لیا۔ یہ نکاح ایک شرط پر ہو رہا ہے خضر جبران کبیر، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ وہ جوس پی چکا تھا۔ وہ چبا چبا کر بولی، بغیر سنے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ خضر کا لہجہ اطمینان بھرا تھا۔ کھانا کھاؤ اب۔ علیزہ نے دانت کھچکھچائے۔ نکاح کے چھوارے کھاؤں گا، یقین کریں وہ زیادہ طاقت دیں گے مجھے۔ وہ ہنسی ضبط کرتے سنجیدگی سے بولا، مگر علیزہ اس کی آنکھوں میں مخصوص شرارت بھری چمک دیکھ چکی تھی، تبھی پیر پٹکتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا